اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فتاوی رضویہ شریف میں بیان فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے اس آیہ مبارکہ کو سن لیا جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس شخص نے بھی اس آیہ مبارکہ کو سن لیا اس بندے پر حضور کی ذات پر درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو اپنے واجب کو ادا کر لیجئے، کیونکہ واجب اگر چھوٹ جائے تو اللہ گناہ دیتا ہے۔ تو آیہ مبارکہ سب نے سماعت فرما لی ہے، اور اس واجب کو ادا کرنے کے لیے تمام جو ہے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ اب جس کا یقین ہے وہ تو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ کہے نا سبحان اللہ۔ اب جس کو حضور کا صدقہ ملتا ہے وہ تو بولے گا سبحان اللہ۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اور نجدی دور ہو۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اور نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اور اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، الٹے پاؤں پلٹنا یعنی کہ واپس اپنی جگہ پر آنا، کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اعلی حضرت ہمارے عقیدے کے پاس ماں جنہوں نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ اگر خدا کی ذات کے بعد کسی ذات کا بلند مرتبہ ہے، کسی کی عظمت ہے، کسی کی فضیلت ہے، تو وہ کوئی اور ذات نہیں، تیرے اور میرے آقا محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے،
ان کے لیے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام مولا علی کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے تھے کہ عصر کا وقت تھا، سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا۔ حضرت علی کو نماز سے محبت اتنی زیادہ تھی، نماز کے چلے جانے کا خوف اور نماز کے چلے جانے کا احساس دل میں اتنا زیادہ کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور جب آنکھ سے آنسو ٹپکا حضور علیہ السلام کے مبارک چہرے پر جب پڑا، حضور علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ میرا بھائی رو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے علی، کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ کس چیز نے رلا دیا تجھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بھائی کی آج تک کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، آج آپ کا سر انور میری گود میں تھا، آپ آرام فرما رہے تھے، ایک نظر سورج کی طرف دیکھتا تھا، ایک آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا۔ ایک طرف رب کی اطاعت ہے، دوسری طرف آپ کا احترام ہے۔ پریشان ہو گیا کہ کیا کروں؟ پھر میں نے قرآن کی ایک آیہ مبارکہ کی طرف نظر دوڑائی جس کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی سمجھو اس نے میری اطاعت کی۔ میں نے نماز کی طرف نہیں دیکھا، میں نے آپ کے آرام کی طرف دیکھا۔ حضور علیہ السلام کو اپنے بھائی کی یہ بات اتنی پسند آئی، ارشاد فرما دیا، اے علی بتا، نماز ادا پڑھنا چاہتا ہے یا قضا پڑھنا؟ نماز ادا پڑھنا چاہتا ہے کہ قضا پڑھنا چاہتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، قضا آج تک نہیں پڑھی، آج بھی ادا ہی پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب سورج غروب ہو چکا ہے، کائنات کا نظام ہے، والشمس تجری لمستقر لہا، کہ وہ سورج جو اپنے مقررہ وقت پر نکلتا ہے، اپنے مقررہ رستے سے ہوتے ہوئے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، ادھر سے ادھر ہو جائے، چاہے جو کچھ ہو جائے، سورج کا یہ نظام بدل نہیں سکتا، کائنات کا یہ نظام بدل نہیں سکتا۔ ارے سورج غروب ہو چکا، جب حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ ادا پڑھنا چاہتا ہوں، ید اللہ والا ہاتھ اٹھتا ہے، انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، سورج واپس اثر پر آ جاتا ہے، سورج واپس اثر پر آ جاتا ہے۔ جب سورج واپس اثر پر آ گیا، حضرت علی نے نماز اثر کو ادا کیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تو احباب ذی وقار، میں نے آپ احباب کے سامنے ایک آیہ مبارکہ کا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب آپ ارشاد فرما دیجئے، اے حبیب آپ ارشاد فرما دیجئے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، کلام اللہ کا ہے، اگر اللہ خود ارشاد فرما دیتا تو ایمان والوں نے مان ہی لینا کہ اللہ نے فرمایا ہے، لیکن نہیں، اللہ جانتا تھا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے، آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے جو اس بات کا انکار کریں گے، بار بار حوالے مانگیں گے، کس نے کہا، کس نے کہا، کہاں پہ لکھا؟ تو اس دور میں بھی تھے ایسے، اس لیے اللہ رب العالمین نے خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اعلان کروا دیا کہ ان لوگوں کو بتا دو، اے حبیب آپ فرما دیجئے، کیا فرمانا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو
تو مجھ محبت کی پیروی کرو. پیروی کریں گے ملے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، تم میرے حبیب کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. میں رب تم سے محبت کروں گا. بات محبت پر ختم نہیں ہوتی. اللہ فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا. میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا. تو احباب ذی وقار اس آیہ مبارکہ میں لفظ ہے محبت کا، پیروی کا، اطاعت کا. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کرنے کو، کسی کی پیروی کرنے کو، کسی کے نقش قدم پر چلنے کو، کسی کے پیچھے لگنے کو اطاعت کہتے ہیں. اب کوئی بڑا جب کسی بندے کو، کسی چھوٹے کو حکم دیتا ہے، کسی چھوٹے کو حکم دیتا ہے، اب اگر وہ بغیر کسی چون چرا کے اگر اس بات کو مان لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں اس نے اطاعت کی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت قرآن پاک سے ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے میری اطاعت کی، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، کہ جس نے میری اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تحقیق اس نے اللہ کی نافرمانی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، دعویٰ ہمارا ہے کہ نہیں ہے جی؟ سب کہتے ہیں حضور سے محبت ہے. اب حضور سے محبت ہے، لیکن محبت کے لیے شرط ہے کہ پہلے حضور کی اطاعت، پہلے حضور کی اطاعت. اور اطاعت کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو حکم میرا رسول لے کر آیا ہے اس کو پکڑ لو، اس پر عمل کرو، جس سے میرا رسول تجھے منع کرے اس سے باز آ جائے. اگر اس آیا مبارکہ پر عمل کرو گے تو یہ حضور کی اطاعت ہے. اب حضور کی اطاعت کیسے کریں؟ تو جناب جواب ملتا ہے جس طرح صحابہ نے کی ویسے کرو. جس طرح حضور کی اطاعت صحابہ نے کی ویسے اطاعت کرو. اب صحابہ نے اطاعت کیسے کی؟ بہت پیارا واقعہ. مسجد نبوی شریف کا صحنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی وہاں پر موجود ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں سونے کی ایک انگوٹھی ہوتی ہے. سونے کی ایک انگوٹھی ہوتی ہے. اب سونا پہننا یہ مرد پر حرام ہے. سونا مرد پر پہننا حرام ہے. کوئی بھی دھات ہو، آج کل فیشن ہے، لوہے کے چھلے ڈال لیے جاتے ہیں، کڑے وغیرہ ڈال لیے جاتے ہیں، یہ ناجائز ہے، مرد کے لیے جائز نہیں. صرف ایک دھات ہے جو مرد کے لیے جائز ہے اس کا استعمال، وہ ہے چاندی، اور اس کی بھی مقدار متعین ہے. 4.5 ماشے کی چاندی ہو تو بندہ پہن سکتا ہے. اگر 4.5 ماشے سے چاندی بھی زائد ہے تو وہ بھی اس بندے کے لیے ناجائز ہے، وہ بھی اس بندے کے لیے ناجائز ہے. آج کل کئی ملنگ بنے پھرتے ہیں، فقیر آج کل آپ کو کہتے ہیں، پیر کہتے ہیں، لیکن ہاتھوں میں پورے 5 انگلیوں میں جناب انہوں نے انگوٹھی چڑھائی ہوتی ہے. ناجائز ہے، کوئی اجازت نہیں ہے اس کی، گناہ ہے. احباب ذی وقار صرف 4.5 ماشے کی چاندی بندہ پہن سکتا ہے، اس سے زائد چاندی بھی نہیں پہن سکتا. تو سونا پہننا مرد پر حرام ہے. وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا،
اس کے ہاتھ میں سونے کی ایک انگوٹھی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس صحابی کی طرف دیکھا نا تو تھوڑی سی نا ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس انگوٹھی کو اتار کر پھینک دو۔ حکم دیا، حضور نے پھینک دو، پھینک دی۔ اب کسی دوسرے صحابی نے اس انگوٹھی کو پکڑ لیا۔ اب جب مجلس برخاست ہوئی، محفل ختم ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ وہ جس صحابی نے اس انگوٹھی کو پکڑ لیا تھا وہ دوبارہ اس صحابی کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس جا کر یہ کہتا ہے خذ خاتمک انتفی بہ، اپنی انگوٹھی پکڑ اور اس سے نفع حاصل کر لے، اس سے نفع حاصل کر لے۔ اس صحابی نے آگے سے جواب دیا فقال لا آخذہ فقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بھائی میں نہیں لے سکتا، میں اس کو نہیں پکڑ سکتا، میں اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ صحابی نے پوچھا کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ جس چیز کو حضور نے پھینک دیا میں بھلا اس کے کیسے نفع حاصل کر سکتا۔ اب آج کل کا کوئی بندہ ہو سونے کو پھینک دیا جائے تو جناب یہ بات جائز ہے، اس سونے کو بیچ کر بندہ کوئی اور چیز خرید لے، خود استعمال نہیں کرنا۔ صحابی گھر میں کسی عورت کو دے سکتا تھا، لیکن نہیں، کیا ارشاد فرمایا لا آخذہ فقد طرحہ رسول اللہ، کہ جس چیز کو حضور نے پھینک دیا میں اس کو نہیں لے سکتا، میں اس کو نہیں لے سکتا۔ اس طرح جب ہم بھی حضور کی اطاعت کریں گے نا تب جا کر ہمارا یہ محبت کا دعویٰ جو ہے یہ سچ ہوگا۔ یہ محبت کا دعویٰ جو ہم کرتے ہیں نا حضور سے محبت ہے، یہ دعویٰ تب صحیح ہوگا جب حضور کی اطاعت ایسے کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا۔ فمر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس سے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، میرے پاس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرے۔ فدعانی، انہوں نے مجھے بلایا، فلم آتی، پس میں نہ گیا، پس میں نہ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا مجھے، میں نہ گیا۔ اس کے بعد جب میں نے نماز پڑھ لی، جب میں نے نماز پڑھ لی میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے سعید، میں نے تجھے بلایا تھا، تجھے کس چیز نے روکا ہوا تھا؟ اس وقت کیوں نہیں آیا؟ تو حضرت سعید نماز پڑھ رہے تھے، جائز تھا، اللہ کی فرما برداری میں تھے، اللہ کی اطاعت میں تھے۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تو نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا؟ یہ وحی تو نے نہیں سنی؟ عرض کرتے ہیں کون سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تم کو اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً چلے آؤ، اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً چلے آؤ۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اس انداز میں کرو۔ احباب ذی وقار کتنے واقعات سناؤ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رومیوں نے اپنا لشکر تیار کر لیا، 40,000 کی فوج تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، گرمی کا موسم تھا، قحط سالی تھی، شدت کی گرمی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا جہاد کے لیے نکلو۔ اب جتنے بھی منافقین تھے نا وہ بہانہ بنانے لگ پڑے کہ گرمی بڑی ہے ہم نہیں جائیں گے، گرمی بڑی ہے ہم نہیں جائیں گے، ہمیں فلاں کام ہے فلاں کام ہے، اس وجہ سے ہم نہیں جا سکتے۔
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کا پکا سچا دعویٰ کرتے تھے، جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اعلان سنا تو فوراً حاضر ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، مال کی ضرورت ہے، جاؤ اور کچھ لے کر آؤ۔ تو احباب ذی وقار صحابہ کرام علیہم رضوان فوراً اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ساتھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے جو ساتھی ہیں حضور کے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اب قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہر موقع پر یہ ضرور سوچا کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح میں نے نا نیکیوں سے ابو بکر سے آگے جا، نیکیوں میں سے ابو بکر سے میں نے آگے جانا ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاؤ مال لے کر آؤ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر میں مال تھوڑا کم تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مالی لحاظ سے تھوڑے بہتر تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق جو ہے نا جی، انہوں نے دل میں خیال کیا، لو بھئی آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ ہی جاؤں گا، آج تو ابو بکر سے میں آگے بڑھ ہی جاؤں گا۔ خیر کیا ہوا، گھر گئے، پورے مال میں سے آدھا مال جو ہے نا وہ اکٹھا کیا اور حضور کی بارگاہ میں لے آئے، حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ حضور کی بارگاہ میں جب لے آئے، ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے کیا کیا، آپ نے گھر میں جھاڑو دیا، ایک سوئی بھی گھر میں نہ چھوڑی، یہاں تک کہ جو لباس پہنا تھا اس کو بھی اتار دیا، اور خود کھجور کی ٹاٹ زیب تن کر لی اور گٹھلی باندھ کر حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ احباب ذی وقار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب اپنا اپنا سامان لے کر، اپنے اپنے استطاعت کے مطابق سامان لے کر، مال لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام باری باری سب سے پوچھتے جا رہے ہیں، ہاں بھئی آپ کیا لے کر آئے ہو؟ جو صحابی جو کچھ لے کر آتا بتا دیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے آیا ہوں۔ حضور پوچھتے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ وہ آگے سے جواب دیتے، عرض کرتے، یا رسول اللہ اتنا لے آیا ہوں، اتنا گھر چھوڑ آیا ہوں۔ اسی طرح چلتے چلتے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی۔ حضور نے پوچھا، ہاں عمر کیا لے کے آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مال میں سے آدھا مال آپ کی بارگاہ میں لے آئے اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ہاں ابو بکر آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا سارا مال ہی آپ کی بارگاہ میں لے آئے، گھر کا سارا مال آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے ابو بکر سارا مال ادھر لے آئے ہو تو گھر میں کیا چھوڑا؟ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی کافی ہے، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی کافی ہے، نام ہی کافی ہے۔ تو احباب ذی وقار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ عمل اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فوراً حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا، اور حضور علیہ السلام کو یہ پیغام دے دیا کہ اے میرے حبیب، اللہ رب العالمین کو آپ کے اس یار کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے اور یہ لباس اتنا پسند آیا ہے کہ آسمان کے سارے فرشتے بھی جو لباس ابو بکر نے پہنا ہے وہی پہنے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چاہے یا اللہ۔ تو جناب حضور کی اطاعت ایسے کریں جیسے حضور کی اطاعت حضور کے صحابہ نے کی، جیسے حضور کے صحابہ نے کی ہے۔ احباب ذی وقار
کشف المحجوب کے اندر اسی طرح کا ایک واقعہ ہے حضور کی اطاعت کا، کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اس پر اللہ رب العالمین ہمیں اجر کتنا عطا کرتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، اللہ کے ایک بزرگ جو بڑے ہی نیک، بڑے ہی پرہیزگار، اس بستی کے قریب ایک آدمی تھا، اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ میں نے ان بزرگوں سے ملاقات کرنی، میں نے ان بزرگوں سے ملاقات کرنی ہے۔ اب گھر سے ارادہ کیا اس نے ان بزرگوں سے ملنے کا۔ اب جب وہ وہاں پر پہنچا تو وہاں پر جا کر اس نے بڑا ہی عجیب ایک واقعہ دیکھا، بڑا ہی عجیب نظارہ دیکھا۔ وہ نظارہ کیا تھا؟ وہ آدمی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ خود نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی بکریوں کو بھیڑیا چرا رہا ہے۔ اب عام حالات میں تو بھیڑیا جو ہے یہ بکریوں کا شکار کرتا ہے، وہ تو بکریوں کو چیڑ پھاڑ دیتا ہے، لیکن وہاں پر اس نے بڑا عجیب نظارہ دیکھا۔ بزرگ خود اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی بکریوں کو ایک بھیڑیا چرا رہا ہے۔ کوئی بکری اگر ریوڑ سے باہر جاتی، وہ بھیڑیا خود جا کر اس بکری کو ریوڑ کے اندر لے کر آ رہا ہے، ان کا خیال رکھ رہا ہے، ان کی رکھوالی کر رہا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس کو بڑا تعجب ہوا۔ اسی تعجب کی حالت میں وہاں پر بیٹھا رہا۔ جب ان بزرگوں نے نماز سے فراغت حاصل کر لی، وہ پاس آیا، سلام لیا، گفتگو کی۔ گفتگو کرنے کے بعد اس نے سوال کر لیا کہ بزرگوں ایک بات مجھے بڑی عجیب لگی۔ کون سی بات؟ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بھیڑیا تو بکریوں کا شکار کرتا ہے، وہ آپ کی بکریوں کی رکھوالی کیسے کر رہے ہیں؟ یہ مجھے بڑا عجیب لگا ہے۔ تو ان بزرگوں نے جواب دیا اس میں اتنی حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ پریشانی والی کون سی بات ہے؟ تعجب والی کون سی بات ہے؟ وہ کہتے بات تو ہے، بھیڑیا تو بکریوں کو کھاتا ہے۔ تو ان بزرگوں نے جواب دیا اے بیٹے، تعجب والی کوئی بات نہیں، حیرانگی والی کوئی بات نہیں، میں خود کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں لگا دیتا ہوں، میں اللہ کی فرما برداری کرتا رہتا ہوں، پوری کائنات کی مخلوق میری فرما برداری، میں خود کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں لگا دیتا ہوں، اللہ باقی جتنی بھی مخلوق ہے وہ میری فرما برداری میں لگا دیتا ہے۔ میں نے بھیڑیے کو حکم دیا اے بھیڑیا میری بکریوں کی رکھوالی کر، میں اللہ کی فرما برداری کرنے لگا ہوں۔ بھیڑیے کو جیسے میں نے حکم دیا وہ میرا حکم مان کر میری بکریوں کی رکھوالی کرنے لگ پڑا۔ ابھی گفتگو ہو رہی ہے کہ ان بزرگوں نے کیا کیا، ایک پیالہ لیا، پیالہ پتھر کے نیچے کیا، پاس ایک پتھر تھا اس کے نیچے کیا۔ جیسے ہی پیالہ پتھر کے نیچے کیا، اس کے اندر سے دودھ بھی نکلنے لگ پڑا اور شہد بھی نکلنے لگ پڑا۔ پتھر سے دودھ بھی نکل رہا ہے اور شہد بھی نکل رہا ہے۔ وہ بندہ جو ہے وہ پہلا نظارہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوا تھا، اب پتھر سے دودھ اور شہد نکلتے دیکھ کر اور پریشان ہو گیا۔ پھر پوچھ لیا بزرگوں ابھی پہلا نظارہ مجھے بھولا نہیں، ایک نیا نظارہ دکھا دیا، پتھر سے دودھ بھی نکل رہا ہے، شہد بھی نکل رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو احباب ذی وقار ان بزرگوں نے پھر جواب دیا کہ بیٹا اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے، حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ وہ کہتے ہیں بات تو ہے۔ ان بزرگوں نے جواب دیا بیٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، آگے سے عرض کرتا ہے جی بابا جی جانتا ہوں۔ وہ اللہ کا کہنا مانتی تھی؟ نہیں۔ وہ اللہ کی نافرمان تھی؟ جی۔ وہ موسیٰ کی نافرمان تھی؟ جی۔ تو بزرگوں نے جواب دیا اگر اللہ کی نافرمان قوم ہو، موسیٰ کی نافرمان قوم ہو، وہ اللہ کا کہنا بھی نہیں مانتی، موسیٰ کا کہنا بھی نہیں مانتی، اگر موسیٰ سے کہیں کھانا منگوا اللہ ان کو آسمان سے کھانا بھی دے دے، اگر موسیٰ سے کہے پانی منگا تو پتھر سے پانی بھی نکل آئے، اور اگر میں حضور کا امتی ہو کر اللہ کا کہنا بھی مانوں، اللہ کی فرما برداری بھی کروں، حضور کا کہنا مانوں، حضور کی فرما برداری بھی کروں، تو میرے لیے پتھر سے دودھ اور شہد بھی ایک نافرمان قوم ہے، اس کے لیے آسمان سے کھانا بھی آ سکتا ہے،
پتھروں سے پانی بھی نکل سکتا ہے، اگر میں اللہ کا کہنا بھی مانوں، حضور کا کہنا بھی مانوں، اللہ کی اطاعت بھی کروں، حضور کی اطاعت بھی کروں، تو میرے لیے پتھر سے دودھ اور شہد بھی نکل سکتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، اگر حضور سے محبت کا دعویٰ ہے تو شرط ہے حضور کی اطاعت، حضور کی اطاعت کرو۔ اگر حضور کی غلامی کا دعویٰ ہے نا غلامی رسول میں، یہ دعویٰ ہے نا آپ سب کا، پہلے حضور کی غلامی میں آئے تو یہ غلامی میں ابھی آئے نہیں، موت تو بعد کی بات ہے، موت تو بعد کی بات ہے، غلامی میں ہے نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کیا ہے؟ حضور کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نماز جو ہے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا دل کی تسکین کو کہتے ہیں، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچنا دل کی تسکین کو کہتے ہیں۔ اب مثال لے لیجئے کہ اگر باپ ہے، بیٹے کو کوئی کام کہتا ہے، بیٹا وہ کام کر لیتا ہے، تو باپ کہتا ہے کہ واہ جڑیاں آج اکھاں نو ٹھنڈ پا دے، کہتے ہیں نا، باپ کہتے ہیں نا کہ آج دل کو ٹھنڈ پڑ گئی، آج آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دی، یہ کام کر کے تو نے، میں تجھ سے خوش ہو گیا۔ باپ کیا کہتا ہے؟ میں تجھ سے خوش ہو گیا۔ تو احباب ذی وقار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خوشی کا اعلان کر دیا کہ میں خوش ہو جاتا ہوں، کس سے؟ اگر میرا امتی نماز پڑھتا ہے، اگر میرا امتی نماز پڑھتا ہے، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، اگر حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، حضور اپنے امتی سے راضی ہو جائیں گے، حضور اپنے امتی سے راضی ہو جائیں گے۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے نا، پوری کائنات اس رب کی ذات کو راضی کرنے میں لگی۔ اب دیکھیں، نمازی نماز پڑھتے ہیں، کیوں؟ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ حاجی لاکھوں روپے لگا کے حج کرنے جاتے ہیں، کیوں؟ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اب زکوٰۃ والا مالدار زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کیوں؟ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ روزے دار روزہ رکھتا ہے، کیوں؟ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ حتیٰ کہ جو بندہ جو بھی کام کرتا ہے یہی کہتا ہے، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اب رب سے پوچھا کہ اے میرے مولا تو کیسے راضی ہوتا ہے؟ تو اللہ حضرت جواب دیتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یعنی کہ پوری کائنات چاہتی ہے یا اللہ تو راضی ہو جا، رب کیا چاہتا ہے کہ سونیا محبوبہ تو راضی ہو جا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اعلان کر رہے ہیں کہ میں راضی کیسے ہوتا ہوں، میں راضی کیسے ہوتا ہوں، تو وہ یقیناً بد نصیب ہی ہوگا جو پھر بھی حضور کو راضی نہ کرے۔ تو احباب ذی وقار، آج اگر ہم حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے میں ہم کتنے کو سچے ہیں، اپنا محاسبہ خود کر لیجیے۔ آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان وہ سنا کر اجازت چاہوں گا، وہ فرمان کہ جس کو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب ایھا البلد میں بھی نقل کرتے ہیں، کہ جس فرمان کے بارے میں شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 4000 احادیث اپنے 400 استاذوں کے پاس بیٹھ کے پڑھی، 4000 حدیثیں پڑھی ہیں 400 استاذوں کے پاس بیٹھ کر، اور ان 4000 میں سے صرف ایک حدیث ایسی ہے کہ جس پر عمل کر کے میں نے اپنی دنیا بھی سنوار لیا اور آخرت بھی سنوار لیا۔ وہ فرمان کون سا ہے؟ وہ فرمان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اعمل لدنیاک بقدر مقامک فیہا وعمل للآخرۃ بقدر بقائک فیہا وعمل للہ بقدر حاجتک الیہ وعمل للنار بقدر صبرک الیہ، کہ اے لوگو دنیا کے لیے اتنے کوئی کام کرو
دنیا کے پیچھے اتنا کو بھاگو، دنیا کے لیے اتنے اعمال کرو جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے، جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے۔ بالکل آخری بات ہے، توجہ سے سنیے آپ نے، اسی میں سبق ہے جو میں نے اتنی لمبی گفتگو کی ہے، اس کا کما حاصل جو اس کا ہے نا وہ یہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کے لیے اتنے کام کرو، اتنے اعمال کرو، اتنا کو کھپو کہ جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنے اعمال کرو، اتنا کام کرو، اتنا کو کھپو کہ جتنا آخرت نے باقی رہے، جتنا آخرت نے باقی رہنا۔ تو اب اگر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ دنیا میں انسان کا مقام کتنا ہے، دنیا میں انسان کا مقام کتنا ہے، تو اگر محاسبہ کریں، موازنہ کریں، تو اباب ذی وقار آج کل 60-70 سال کی عمر تک بندہ جو ہے وہ فوت ہو جائے، زیادہ سے زیادہ عمر جو ہے 70-80 سال تک جا رہی ہے، اس کے بعد بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ اور اگر کم از کم مدت کی بات کریں تو کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں، ایک سانس لیتے ہیں دنیا ختم ہو جاتی ہے، 2 سانس لیتے ہیں دنیا ختم ہو جاتی ہے، 1 سال 2 سال 3 سال زندہ رہتے ہیں، بعد میں فوت ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا دنیا جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، دنیا بندے کی ختم ہو جاتی ہے، چاہے 80 سال رہے چاہے 90 سال رہے، دنیا کی ایک حد ہے، دنیا ختم۔ جیسے ہی بندہ فوت ہوتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، روح پرواز ہو جاتی ہے، دنیا ختم، اور آخرت بندے کی شروع ہو جاتی ہے۔ اب بندے کو نہلایا جا رہا ہے، یہ اس کی آخرت ہے، بندے کو کفنایا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، یہ بھی اس کی آخرت ہے۔ اب بندے کے اوپر نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ بھی اس کی آخرت ہے۔ بندے کو قبر کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، یہ بھی اس کی آخرت ہے۔ اب قبر کے اندر پتہ نہیں کتنا عرصہ رہے گا، اللہ جانتا ہے، جتنا عرصہ بھی رہے گا قبر میں، یہ بھی اس کی آخرت ہے۔ دنیا ختم ہو گئی، آخرت چل رہی ہے۔ اب جتنا عرصہ اللہ چاہے گا وہ قبر میں رہے گا، یہ اس کی کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اس کے بعد حشر کا میدان ہوگا، پوری کائنات، رب کی پوری مخلوق وہاں پر جمع ہوگی، اور حشر کا جو دن ہوگا وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، آخرت شروع ہے۔ اب پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں ہمارے حساب آنے کی باری میں، کہ ہماری باری کب آئے گی، پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں، 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور کوئی پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں ہماری باری آنے میں، تو یہ بھی ساری کی ساری اس کی کیا ہے؟ آخرت ہے۔ آخرت ابھی ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ اب جنت اور دوزخ والی زندگی ہمیشہ والی زندگی ہے، اس زندگی نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ تو پتہ چلا دنیا کی ایک حد ہے، دنیا نے ختم ہو جانا ہے، آخرت نے کبھی بھی ختم نہیں ہونا۔ تو ہمیں دنیا کے لیے اتنے کو کام کرنے چاہیے کہ جتنا ہم نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی تیاری کرنی چاہیے جتنا آخرت نے باقی رہنا۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، موازنہ کریں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، اللہ کے لیے اتنے اعمال کرو جتنی تم کو اللہ کی حاجت ہے، جتنی تم کو اللہ کی حاجت ہے، اور آگ کے لیے اتنے اعمال کرو جتنا تم آگ کو برداشت کرو۔ اب اللہ کی حاجت کتنی ہے ہمیں؟ تو جناب ایک سانس بھی ہم اللہ کی حاجت کے بغیر نہیں لے سکتے، ایک سانس بھی، اور دن میں ہم پتہ نہیں کتنے سانس لیتے ہیں۔ اس کے بعد جتنی عمر ہو چکی ہے، اگر سانسوں کا موازنہ کرنے چاہیں، ان کو شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بے شمار، ایک سانس بھی اس کی حاجت کے بغیر نہیں لے سکتے، اور اس ذات کے لیے کہ جس کی حاجت کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لے سکتے، کتنے کو اعمال کا؟ کوئی بھی نہیں۔ اس کے بعد وَعْمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهِ، آگ کے لیے اتنے اعمال کرو جتنا آگ کو برداشت کرنا۔
تو جناب آگ جو ہے نا یہ دنیا کی یہ بھی برداشت نہیں ہوتی. شعلہ جلائیں نا، ماچس کی تیلی جلائیں، اس کا شعلہ جب انگلی کے قریب آتا ہے تو اس کی تپش بھی برداشت نہیں ہوتی. تو کل قیامت کا جو دن ہوگا وہ جہنم کی جو آگ ہوگی اس کو کیسے برداشت کرے؟ وہ آگ کہ جس کو 70,000 سال دہکایا گیا، پھر دہکایا گیا، پھر دہکایا گیا، یہاں تک کہ وہ اب آگ سیاہ ہو چکی ہے، اس آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اور سب سے کم درجے کا جو عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس بندے کو اس آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی. بندے کو اس آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی. تو احباب ذی وقار یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اسی کے اندر فکر ہے کہ ہم نے دنیا کے لیے اعمال کرنے یا آخرت کے لیے اعمال کرنے ہیں، ہم نے اللہ کے لیے اعمال کرنے یا آگ کے لیے اعمال کرنے ہیں. تو میں بات پھر دہراتا ہوں، اپنا پورا جو کما حق میں نے بیان کیا، اس کا جو ما حاصل ہے، اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت کرو. اور حضور کی ذات کے ساتھ اگر محبت کرنی ہے شرط ہے حضور کی اطاعت و فرما برداری کرو. اور حضور کی اطاعت و فرما برداری تب ہوگی جب اچھے طریقے سے ہم حضور کی غلامی میں آ جائیں گے. اگر حضور کی غلامی میں آ جائیں گے تو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اس پر عمل کریں کہ جو حضور لے کر آئے اس کو پکڑ لیں، جس سے منع کیا اس سے رک جائیں. جب یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی تو اللہ رب العالمین ہم سب سے محبت کرے گا، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. اور اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو بندہ اطاعت کرے گا میں ان بندوں کا ساتھ عطا فرما دوں گا جن پر میں نے اپنا انعام کیا. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما توفیقی الا باللہ.